محدود کر سکتا ہے. بابا نے کہو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے 11ویں سپارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اساں مومنہ دے نال سودا کیتا ہے. اساں مومنہ دے نال سودا کیتا ہے. سودا کرنے والی ذات اللہ دی ہے. ایک فریق اللہ دی ذات ہے, دوجا فریق مومنین نے. کون نے؟ بولو. مومنین نے. یہ دو فریقاں دے درمیان سودا ہے. تو سودا کرواؤن والی ذات میرے آقا کریم علیہ السلام دی ذات. بابا نے کہا سبحان اللہ. آؤ اللہ کا قرآن پڑھتا جاؤ. اللہ فرماندا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماندا اللہ نے سودا کر لیا ہے. اللہ نے جڑا تجارت کر لی ہے. اللہ رب العالمین نے سودا کیتا ہے مومناں دے نال. ایک فریق مومنین دی جماعت, دوجا فریق میرے رب دی ذات ہے. یا اللہ سودا کیڑی چیز دے بدلے کیتا گیا ہے؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے اساں مومناں دے کولوں انہاں دیاں جاناں دا سودا کیتا ہے, انہاں دے مالاں دا سودا کیتا ہے. یا اللہ دا بدلہ کی عطا کیتا ہے. یا اللہ دا بدل کی عطا کیتا ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اساں مومناں دیاں جاناں دے بدلے, اساں مومناں دے مالاں دے بدلے اساں جنت دا سودا کر لیا ہے. اساں اگر کوئی اپنی جان ساڈے حوالے کر دے گا, اپنا مال ساڈے نام لا دے گا, اساں او دے بدلے دے اندر اس بندے نو جنت عطا کران گے. اللہ رب العالمین نے جو مومنین نال سودا کیتا ہے, اے اللہ ڈائریکٹ کسے نال کلام نہیں کردا, اللہ ڈائریکٹ کسے نال گفتگو نہیں کردا. اے سودا کراون والی ذات تیرے تے میرے نبی لجپال دی ذات ہے. اور ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ مومناں نو بھی جان دے ہون, مومناں دی جاناں تو بھی واقف ہون, مومناں دے مالاں تو بھی واقف ہون. اور دوجی سیر دے اوپر جڑی رب نے جنت بنائی ہے, جڑا اس سودے دا بدلہ رب نے عطا کرنا ہے, او جنت بھی ویکھی ڈٹھی ہوے, جنت نو بھی جان دے ہون. اللہ نے پہلی معراج دی حکمت علماء بیان کر دینے. اللہ نے فرمایا پیارے حبیب مومنہ دیا جانا تے تیرے سامنے, مومنہ دا مال تے تیرے سامنے, آؤ آ جاؤ جنت مشاہدہ بھی کر جاؤ تاکہ تسا اپنے غلامانو دس سکو او تاڑیاں جانا دے بدلے تاڑے مال دے بدلے جڑی جنت ملنی ہے او جنت کوئی ان ڈٹھی نہیں جے بلکہ محمد ویکھ کے آئے. میرے آقا کریم دی ذات, میرے آقا کریم درمیان دے اندر وکیل امت بن گئے. میرے آقا کریم نو معراج تاں کروائی گئی ہے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے اگر مومنہ دیا جانا اللہ دے راہ وچ وقف ہو گئیاں نے, اگر مومنہ دا مال اللہ دے راہ دے اندر وقف ہو گیا ہے, او دے بدلے دے اندر خالق کائنات نے جنت عطا کیتی ہے. او جنت جدے متعلق میرے آقا کریم دی زبان مبارکہ کلی میرے آقا فرماندے ہیں جڑی ادنا تو ادنا جی جنت ہے, جنت دا تھوڑا جہا حصہ ہے. میرے آقا فرماندے ہیں جو کچھ دنیا دے اندر ہے تے جو کچھ آسماناں دے وچ اگر سارا اکٹھا کر لیتا جائے او جنت دی ادنا جی نعمت دا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے اتنی شان والی, اتنی آنا والی, اتنی بلندی والی رب نے جنت بنائی ہے, لیکن جنت کی رجسٹری رب دا قرآن کہندا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. اللہ کہندا ہے اے جنت بنائی اسی ہے لیکن پاک لوگاں دے نام اساں رجسٹری کروا دیتی ہے. جنت بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے
لیکن رجسٹری کروا دیتی نیک تے صالحین دے نام اللہ نے لا دیتی انتقال کر دیتا ہے اللہ کے جنت دے وارث اے متقی تے پرہیزگار نے پتہ چلیا جڑا بندہ جنت لینا چاہے گا وہ امام الانبیاء دی غلامی چاہے وہ آقا کریم دی غلامی اختیار کرے اللہ دے نبی دی امت اولیاء دی غلامی اختیار کرے اس بندے نو جنت نصیب ہوے گی میں عرض کرنا چاہنا اللہ نے سودا کیتا مومناں دی جاناں دے بدلے انہاں دے مال دے بدلے تے بدلے دے اندر جنت عطا کرنی ہے میرے محبوب نو بلا کے رب کہندا آؤ محبوب آ جا کے جنت دا مشاہدہ کر لو تاکہ کل جدوں تاڈے غلام اپنی جان پیش کرن لگن انہاں نو کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوے کوئی پریشانی نہ ہوے تساں دس دیو کہ جنت کتنی سونی ہے جنت تساں ویکھ کے گئے ہو تے ایدے بدلے دے اندر اپنے غلاماں نو آکھیا جے جدوں بھی جان دین دی واری آئے گی اپنا مال دین دی واری آئے گی پیچھا نہ ہٹیا جے کیونکہ رب نے جڑی نعمت تانوں عطا کرنی ہے اس نعمت دا بدلہ دنیا چ ہے ہی کوئی نہیں اور ایک معراج دی حکمت میرے آقا کریم دے غلاموں جو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نقل فرماندے نے جدوں رب کائنات نے زمین تے آسمان بنایا علامہ عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب دے اندر بھی نقل کیتا معارج النبوہ دے مصنفی اپنی کتاب دے اندر نقل فرمایا اللہ نے زمین بنائی اللہ نے آسمان بنایا اللہ نے زمین و آسمان نو بنان تو بعد رب کائنات نے انہاں دے اندر طرح طرح دی نعمتاں پیدا کیتیاں آسمان نو چاند نال مزین کیتا آسمان نو سورج نال مزین کیتا آسمان نو ستاریاں نال مزین کیتا رب کائنات نے زمین دے اندر بھی اپنے خزانے پنہا کر دیتے زمین دے اندر بھی خزانے رکھ دیتے اللہ نے زمین نو بھی نوازیا آسمان بھی نوازیا اس زمین تے آسمان دی ایک دفعہ بحث شروع ہو گئی آپس اندر مکالمہ شروع ہو گیا آسمان کہنے لگا میرے اندر بڑیاں بڑیاں خوبیاں نے مینوں اللہ نے بلندی عطا کیتی ہے مینوں رفعت عطا کیتی ہے مینوں شان عطا کیتیاں نے زمین کہندی ہے رب کائنات نے مینوں عاجزی عطا کیتی ہے مینوں انکساری عطا کیتی ہے میں اپنی شان دے اوتے میں اپنے اوتے مان کرنی ہاں اللہ نے اپنے خزانے میرے اندر چھپا کے رکھے نے آسمان آخدا ہے اللہ نے آسمان آخدا میرے اندر سورج رکھیا ہے میرے اندر چاند رکھیا ہے آپس اندر بحث چل پئی فلک بولا کے مزین ہے ستاروں سے میرا سینہ بابا اللہ کو سبحان اللہ فلک بولا کے مزین ہے ستاروں سے میرا سینہ زمین بولی کے مجھ پہ دور ہے اور ہے مکہ مدینہ زمین بولی کے ہے مجھ پہ دور اور مکہ مدینہ فلک بولا کے عرش و کرسی ہے میرے اوپر فلک بولا کے لوح عرش لا ہے مجھ میں زمین بولی کے انبیاء اولیاء ہے مجھ میں آسمان اپنے دلال پہ دیندہ ہے زمین اپنے دلال پہ دیندی ہے جدوں نبیاں کی واری آئی زمین کہندی میرے اوتے اللہ دے ولی بھی ہونے نے میرے اوتے رب دے نبی بھی ہونے نے میری شاناں زیادہ نے میرا مقام زیادہ ہے جدوں نبیاں کی گل آئی ہے نبیاں کی نموز کی گل آئی نبیاں کی عظمت کی گل آئی نبیاں دے جسم مقدس کی بات آئی آسمان چپ کر گیا آخر نبیاں تو
تو بات کے کوئی گل ہو ہی نہیں سکتی. پھر نبیاں دا نبی تیرا تے میرا لجپال آقا وہ بھی زمین تے تشریف لے کے آئے گا. آسمان شرمندہ ہو کے خاموش ہو جاتا ہے. اللہ دی بارگاہ چ دعا کردا ہے اے خالق و مالک کبھی جو ویلا آوے وہ تیریاں شاناں والا وہ تیریاں مقام والا عظمت والا آخر زمان نبی میرے اوتے قدم رکھ دے تاکہ میں بھی شرمندگی تو بچ جاؤں. او محبوب میرے اوتے قدم رکھ دے تاکہ میں بھی زمین دے سامنے شرمندہ نہ ہوں. میرے شرمندگی تو بچا لے. اللہ دی بارگاہ کے اندر آسمان دعاواں کرتا ہے. جامع المعجزات کے اندر علامہ رحاوی بھی نقل کیتا ہے, مارج النبوات مصنف نقل کیتا ہے, علامہ اسماعیل حقی اپنی تفسیر کے اندر بیان کیتا ہے. آخیا جدو زمین آسمان با آپس سے ملازمت مکالمہ ہویا زمین اپنے اوتے اترا رہی ہے, مان بھی کر دی ہے کہ میرے اوتے اللہ کی عزت کی قسم ہے مکہ بھی میرے اوتے ہوئے, مدینہ بھی میرے اوتے ہوئے, طور بھی میرے اوتے ہوئے, اللہ کے نبی میرے اوتے ہوئے, اللہ کے ولی جتنے بھی نے اللہ نے زمین آخری مینو عطا کر دیتے نے. فلک چپ کر گیا, خاموش ہو گیا. آمائی دا جواب میں کی دے سکنا با یا اللہ تیرے کولو دعا پیا کرنا کبھی تو ویلا آ جاوے تیرا محبوب ہوئے میرے اوپر لگ جائے قدم رکھ دے کہ مری زمین دے سامنے شرمندہ ہون تو بچ جا. اللہ کہنا ہے محبوب آ جا, آسمان گر گرا کے دعا پیا کر دے محبوب اپنا قدم لا کے ادھر تو لگ جاوی تاکہ آسمان جو رہے زمین کے سامنے شرمندہ نہ ہوئے. محبوب او جی قبولیت دعا دا ویلا آ گیا تاکہ اسی آسمان کی دعا نو قبول کر لی. علماء فرماندے نے میرے آقا کریم دی معراج دی ایک بھی حکمت ہے, آسمان دی دعاواں بھی تے قبول ہونی ہیں. آسمان دی دعا قبول ہوئی کیوں؟ آسمان نے اپنی ذات واسطے کچھ نہیں منگیا, منگیا تے انہوں منگیا جنہوں ابراہیم بھی منگتا ہے. دعا او دے متعلق کی تھی ہے جنہیں متعلق اللہ دے جتنے بھی نبی نے مصطفیٰ نے منگتے رہے, مصطفیٰ کے متعلق دعا کرتے رہے. اللہ دے 1,23,999 پیغمبر کما پیش اللہ دے جتنے نبی نے دعا کرتے رہے یا اللہ سانو اپنے محبوب دا غلام بنا دے, اپنے محبوب دا امتی بنا دے. لیکن اللہ رب العالمین نے آخیا نہیں, تو سانی ایک مسجد اقصی کے اندر میرا محبوب تشریف لے کے آئے گا, محبوب دے پیچھے نماز پڑھ لیا جے اسا تاڑیاں بھی دعاواں قبول کر لینے. اللہ نے دعا تاں قبول کیتی ہے کہ اللہ کو اللہ دا محبوب منگیا ہے. اللہ کے حبیب بھی عزت کا جملہ بولے ہے کہ یا اللہ تیرا محبوب اگر میرے اتنے لنگ کے چلا جائے میرے سینے کے اتنے اپنے قدم مبارک رنجا فرما دے, یا اللہ میں ایمان کراں گا اے زمین اگر تیرے اتنے انبیاء نے تیرے اتنے اولیاء نے تے سارے نبیاں دا نبی سارے ولیاں دا ولی او کائنات رب دا حبیب اکبر حبیب اعظم حبیب اولا حبیب اعلی میرے اتنے بھی لنگ کے دو نے میں کہہ سکاں گا زمین اپنے اتنے مان نہ کر اگر تیرے سینے کے اتنے مصطفیٰ کے قدم لگے نے کہ میری اکھاں کے اتنے مصطفیٰ کے قدم. عرش پہلے تک عرش سی عرش ہی رہا, لیکن جنہوں میرے محبوب نے قدم رکھیا اللہ نے عرش معلی بنا دیتا, بلندی والا عرش بنا دیتا, عرش معلی قرار دے دیتا. خدا دی عزت کی قسم ہے میرے آقا دی معراج دی لکھا حکمتاں نے جدو فرشتیاں نو رب نے بنایا نا, رب فرمائے فرشتیو میں ایک اپنا خلیفہ بناؤں لگا, میں اپنا خلیفہ بناؤں لگا. فرشتیاں کو کی جواب دیتا لا یا اللہ نہ بناوی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, یا اللہ ایسا خلیفہ بناؤں لگا ہے کہ جب زمین پہ جا کے خون ریزیاں کرے گا فساد پھیلائے گا. یا اللہ اس انسان کو بنائی نہ, یا اللہ خون ریزی کرے گا فساد پھیلائے گا. رب نے فرمایا تاڑی نظر فسادیاں دے اتے ہوئے, تاڑی نظر فسادیاں دے اتے ہوئے, میری نظر محبوب دے اتے ہوئے, میری نظر محبوب دے اتے ہوئے.
فرمایا فرشتے تسا فساد پھیلانے والوں انہوں کی طرف نگاہ رکھنے پے ہو کہ زمین تے جا کے انسان فساد پھیلائے گا، لیکن میں ویکھنا پیا انہاں فسادیاں نو تسا پہ ویندے ہو، میں ویکھنا پیا وا کہ مکے دی سرزمین ہوے گا محمد دے نام تے سٹا کھان والے، محمد دے نام تے اپنی جاناں قربان کرنے والے، محمد دے نام تے اپنا تن من دن قربان کرنے والے بھی مکے چ پیدا ہون گے، مدینے چ پیدا ہون گے، وہ لوگ ہون گے جنہاں محبوب کا چہرہ ویکھیا ہوئے گا، تے کئی وہ بھی ہون گے 14 صدیاں تو بعد جنہاں چہرہ ہے بدعا ویکھیا بھی نہیں ہوئے گا، لیکن یار کے نام دے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، لیکن نبی دی عزت سے حرف نہیں ہون دیں گے، اپنی جان بھی تے چلی جائے لیکن مصطفیٰ دی عزت کی خاطر اپنا گھر بھی قربان کر دیں گے، اپنے بیوی بچے بھی قربان کر دیں گے، لیکن کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے۔ محبوب تے میں تے انہاں غلاماں نوں ویکھ رہے ہیں جڑے جاگ کبھی بدر دا میدان سجاؤں گے، کبھی احد دا میدان سجاؤں گے، کبھی جناب جنگ جمل دا میدان سجاؤں گے، کبھی صفین دے میدان کے اندر کھڑے ہون گے، کبھی احد دا میدان سجاؤں گے۔ تساں فسادیاں نوں ویندے پے ہو، میں محمد ملادیاں نوں ویندا پیا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، تاجدار ختم نبوت۔ آگے تسا فساد پھیلاؤن والے نو ویکھ رہے جے، میں محمد دے نام تے جانا قربان کرنے والے نو ویکھ رہے ہاں، میں محمد دے نام تے اپنی شاناں اپنی عزتاں قربان کرنے والے نو ویکھ رہے ہاں۔ فرشتے کہندے یا اللہ وہ زمین نال تینوں اتنا ہی پیار ہے، زمین نال اتنا ہی پیار ہے کہ زمین تے تو اپنے خلیفہ بناؤ لگا ہے، اپنے نبی بھیجے گا، اپنے رسول بھیجے گا۔ رب نے آکھیا ہاں آکھیا سارے رسولاں نو انہاں دی شاناں بعد وچوں نے، اور سارے نو نبوت تا ہی عطا کر لی ہے کہ میں ختم نبوت دا لاڑا محمد مصطفیٰ نو دنیا تے بھیجنا۔ فرشتیاں جدوں میرے آقا دا نام سنیا عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا وہ محمد نام دا کون ہے جہدے واسطے تو زمین بنائی، جہدے واسطے آسمان بنایا، جہدے واسطے آدم نے بنایا، جہدے واسطے شیش سے نوح نے بنایا، جہدے واسطے اسماعیل تے ابراہیم نے بنایا، جہدے واسطے یعقوب تے یوسف نے بنایا۔ یا اللہ محمد ہے کون ہے؟ یا اللہ سا جان دے کوئی نہیں۔ یا اللہ اگر اتنا ہی تینوں محبوب ہے، اتنا ہی تینوں مکرم ہے، اتنا ہی تیرا پیارا ہے تو کدی سانو بھی وہ مکھڑا دکھا دے، کدی سانو بھی وہ دیدار کروا دے۔ رب نے آکے ایک ویلا ہوئے گا، ایک رات بنائی اس واسطے ہوئے گی کہ محبوب خلامہ چلتا چلاؤں گا، آسمان کے ہر آسمان کو لگ کے جاوے گا، محبوب کا چہرہ ویکھ لیا جے تو پھر دسیا جے کہ میں بہتر جاننا وا یا تسا بہتر جان دے۔ فرشتیاں دے اعتراض دا جواب رب نے معراج دی راتی دیتا۔ آگے تسی یہ ویندے پے فساد پھیلاؤن والے، میں وینا پیا محمد نو، میں اپنے محبوب نو ویکھ رہا تے فرشتیاں دی دعا دی قبولیت دا ٹائم آیا۔ معراج دی رات ہوئی، میرے کریم آقا تشریف لے کے گئے، آسمان دا جڑا دروازہ دستک دیندا جبریل، پہلے جبریل آندا دروازے کھلے آندا ہے تے چلا جاندا ہے، آن جان سے کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اس رات جبریل آ ضرور گیا ہے لیکن واپس جاندا ہے تے ہر آسمان دی کنڈی لگی ہوئی ہے۔ باپا ذرا کہو سبحان اللہ۔ آسمان دی جڑے آندے نبی مشکل کشا نہیں، نبی کچھ کر سکتا نہیں، نبی کو اختیار کوئی نہیں، میں کہو تیرا نبی ہونے گا جنہیں کو اختیار کوئی نہیں، رب تے عبادت اپنی کروانی ہے کہ مصطفیٰ نے کہنا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سونیا ادھی رات قیام کر لو۔ آکھا نہیں نصفہ اویلکوس، یا تھوڑا کر لو، او زد علیہ یا زیادہ کر لو۔ محبوب عبادت کے اندر بھی اسا تیری مختار کل بنا دیتا ہے۔ اسی ساڈا کیتا ہے، میرے نبی دا نا ہی مشکل کشا ہے، میرے نبی دا نا ہی ذات مصطفیٰ کی بات نہیں ہے، یہ اس میں مصطفیٰ کی بات ہے۔ میرے نبی کا نام ہی مشکل کشا ہے، کسی اور کی گواہی میں نہیں بتا سکتا، میں اس
کی گواہی دینا چاہتا ہوں جو محمد کے قدموں کو چوم کر جبریل امین بن جاتا ہے. جبریل بتاؤ تو صحیح میرے آقا کا مقام کیا ہے, آقا کی شان کیا ہے. جبریل کہتے ہیں آفاقہ گردید ہم مہر بتا ورزید ہم بس یار خوبا دید ہم, لیکن تو چیزیں دیگری آقا زمین بھی دیکھی ہے, آسمان بھی دیکھا ہے, اس میں جو کچھ ہے میں نے سب کچھ دیکھا ہے. بس یار خوبا بڑے بڑے سونے دیکھے, بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے ہیں, لیکن جب آقا کا چہرہ دیکھا ہے خدا کی عزت کی کا قسم ہے بعد میں کسی اور کی طرف دیکھنے کی تمنا ہی نہیں ہوئی. بس یار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. جبریل بتاؤ میرے آقا کا نام کیا ہے, میرے آقا کا مقام ہے, اس میں محمد کیا ہے. جبریل کہتے ہیں جب آیا تھا اس وقت آسمان کے دروازے کھلے ہوئے تھے, واپس جاتا ہوں آسمان مکفل ہے, دروازے بند ہیں. جبریل کہتے ہیں دروازے کو دستک دیتا ہوں, پوچھا جاتا ہے من انتا, تو ہے کون. دربان آسمان کو پتہ نہیں جبریل ہی کیا ہے, جبریل نہیں آنا ہے, اب اور کون آ سکتا ہے. لیکن دربان آسمان پوچھتے من انتا, تو کون ہے. کیا عام بندہ بھی جا سکتا تھا؟ فرشتے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرشتے اس لیے پوچھ رہے ہیں جبریل بتاؤ ہمیں یہ اختیار دیا گیا تھا جبریل چلا تو جائے, لیکن جب واپس آئے اگر یار کے بغیر, اگر حبیب کے بغیر جبریل اکیلا آتا ہے, جبریل آ نہیں سکتا. جب محمد ساتھ ہوں گے جبریل ان کا جب نام لے گا پھر دروازے کھول دے گے. فرشتے پوچھتے ہیں من انتا, تو کون ہے. جبریل نے یہ نہیں کہا آنا جبریل, عربی کا لفظ یہی ہے آنا جبریل کہ میں جبریل ہوں, لیکن جبریل کو پتا تھا اس شیطان نے یہ لفظ بولا تھا انا خیر منہ, اس نے انا بولا تھا. اللہ نے کہا تیری انا کی ضرورت نہیں ہے, تو اپنے انا کا مسئلہ بنا رہا ہے, میرا محمد باز ہو. اور جبریل نے یہ نہیں کہا آنا جبریل, جبریل کہتے ہیں جبریل میں جبریل ہوں. آنا جبریل کا جملہ نہیں بولا, کہا میں جبریل ہوں. فرشتے آگے دوسرا کویسچن کرتے ہیں تیرے ساتھ کون ہے. نبی کا نام اس کا کشا دیکھو تیرے ساتھ کون ہے. جبریل کہتا ہے میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے, میرے ساتھ آقا دو جہاں ہے, میرے ساتھ شمس الضحیٰ ہے, میرے ساتھ بدر الدجا ہے, میرے ساتھ سراج سالکین ہے, میرے ساتھ مصباح المقربین ہے, میرے ساتھ جبریل کا مولا ہے, میرے ساتھ نبیوں کا نبی ہے. جب جبریل کی زبان پر اس میں محمد آتا ہے فرشتے کویسچن کرنا بند کر دیتے ہیں, کہتے جبریل پہلے بتا دیا ہوتا اپنا نام نہ لیتا, یہ کہہ دیتا محمد آئے ہیں, ہم نے تو نبی کے نام پر فوری طور پہ آسمان کا دروازہ کھول دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ عظمت مصطفیٰ. میرے آقا کا نام آتا ہے تو آسمان کا دروازہ بولو کھل جاتا ہے. دوسرے آسمان پہ بھی ایسا ہوا, تیسرے پہ بھی ایسا ہوا, سارے آسمانوں پہ یہی معاملہ ہے. جیسے جبریل دروازے کو دستک دیتے, پوچھا جاتا ہے کون ہے, کہتے جبریل ہوں. پھر کہتے تیرے نال کون ہے, تیرے نال کون ہے, محمد مصطفیٰ ہے, آقا دو جہاں ہے, میرے آقا کا نام نامی اسم گرامی جبریل کی زبان پہ آتا ہے, آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. سنی تجھے مبارک ہو جب جنت کا دروازہ بند ہوگا, محمد کا نام لیتے جانا, اللہ تمہارے لیے جنت کے دروازے. میرے آقا کا نام کوئی عام نام ہے. اگر بنی اسرائیل کا وہ نوجوان 200 سال کا نافرمان اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہی شرمندہ ہے, اگر وہ گناہگار سے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے, کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد, تورات پڑھتا تھا لیکن تھا گناہگار, میرے آقا کا نام جہاں پہ آتا تھا اس کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتا تھا. جب فوت ہوتا ہے گھر والے بھی پھینک دیتے ہیں, بار والے بھی کہتے ہیں یہ قابل نفرت ہے, یہ
قابل تعظیم نہیں ہے، اس کو روڑی پہ پھینک دو۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ جی رب العالمین، فرمایا اس بستی میں چلے جاؤ، میرا پیارا وہاں لیٹا ہوا ہے، اس کا کفن بھی تم نے پہنانا ہے، اس کو غسل بھی تم نے دینا ہے، اور نماز جنازہ بھی تم نے ادا کرنی ہے۔ موسیٰ کہتے یا اللہ دنیا تو یہ کہتی ہے کہ تو دنیا کی باتوں کو دیکھ رہا ہے، ہم محمد کے نام کو چومنے کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر امتی بھی نہ ہو، گناہگار بھی ہو 200 سال کا، ساڑیاں تو عمریں 50 60 70 سال ہیں، 200 سال کا گناہگار ہو، میرے نبی کا صرف نام چوم لے، کلمہ بھی آقا کا نہ پڑھا ہو، اللہ اس کے اوپر رحمت کی نگاہ فرما دے، اللہ اسے بخش سکتا ہے۔ سنی تجھے مبارک ہو جب نبی کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو چوم کر جب آنکھوں سے لگاتا ہے تو دیکھ تو صحیح تیرا مقدر کتنا جو ہے بختوں والا ہے، تو تیرا مقدر کتنا اعلیٰ ہے۔ رب کائنات نے درود پڑھنے کی توفیق بھی تجھے دی ہے اور نبی کے نام پہ مر مٹنے کی توفیق بھی تجھے دی۔ آج قرآن کے نام پہ کوئی مر رہا ہے، دین کے نام پہ کوئی مر رہا ہے، لیکن جب عزت مصطفیٰ کی بات آتی ہے اس وقت کوئی مرتا ہے تو 11ویں پکانے والا مرتا ہے۔ اگر کوئی جناب کوئی اس وقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو غوث اعظم کا غلام پیش کرتا ہے، میرے آقا کا یا رسول اللہ کہنے والا وہ پیش کرتا ہے۔ نہیں یقین تو وہ اپنی جتنی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، اگر غازی علم الدین بنتا ہے وہ یا رسول اللہ کہنے والا ہوتا ہے، اگر جناب عامر چیمہ ہوتا ہے وہ یا رسول اللہ کہنے والا ہوتا ہے، غازی عبد القیوم ہوتا ہے وہ یا رسول اللہ کہنے والا ہوتا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں تم نبی کے نام پہ میلاد کے نام پہ کھاتے ہو، تم نے 11ویں کھاتے ہو، تم میلاد کا لنگر کھاتے ہو، میں نے کہا اگر ہم نبی کے نام پہ کھاتے ہیں تو نبی کے نام پہ حلال بھی کرتے ہیں۔ اگر نبی کے نام پہ ہمارے گھروں کا لنگر چلتا ہے تو نبی کے نام پہ جب جان دینے کی باری آتی ہے اس وقت غلامان مصطفیٰ آقا کے غلام پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں کہنا لے قربانی ہوتی ہے وہی قبول ہوندی ہے جڑے حلال دا جانور ہوندا ہے۔ کتا چنگا پلیا ہوئے، خنزیر چنگا پلیا ہوئے، آکے یا اللہ بڑا گوشت نکلے گا تیرے نام تے قربان کر دئیے، رب نے آکھا نہیں نہیں حرام دا جانور میں قبول کھان دی اجازت نہیں۔ رب انہاں نو قبول کردا ہے نموس مصطفیٰ واسطے، جڑے پاکیزہ لوگ ہوندے نے، جنہاں دا عقیدہ پاکیزہ ہوندا ہے، جڑا رب نو پتہ ہے کہ نبی نال اتنا کہ پیار کردے نے کہ نبی بھی ادھر منہ کر کے فرمایا ہے وہ کتنی شاناں والے لوگ نے جنہاں مینوں ویکھیا بھی نہیں تے آکھن گے ساڈا جان بھی لے لو ساڈا مال بھی لے لو، او دے بدلے دے اندر مصطفیٰ دا دیدار کروا دو۔ نبی کہندے نے میں انہاں نال پیار کرنا، او میرے نال پیار کردے نے۔ تے مسلماناں جڑا نبی دے نام تے اپنے گھر بار دی فکر کیتے بغیر نموس مصطفیٰ واسطے ہر وقت تیار رہنا ہے، خدا دی عزت کی قسم ہے اللہ دی بارگاہ اقدس کے اندر بھی مقام اودا ہی بنتا ہے، قربانی اودی قبول کیتی جاتی ہے۔ لہذا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے معراج عطا کیتا، رب نے شاناں عطا کیتیاں، اودیاں کئی حکمتاں نے، کدی آسمان دی دعا قبول کیتی، کتے رب نے جڑا جناب زمین تے آسمان دا او مکالمہ ختم کروایا، کتے آسمان کہندا ہے یا اللہ مینوں اپنے محبوب دے قدماں دے نال مینوں بھی مشرف فرما دے، اللہ آسمان دی دعا قبول کردا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے فرمایا 2 وزیر میرے زمین تے نے، 2 وزیر میرے آسمان تے، 2 وزیر زمین تے تو 2 آسمان تے۔ تے میرے آقا کریم علیہ السلام دا یہ پوری روئے زمین کی دی ملکیت ہوئی، یہ روئے زمین دا بادشاہ کون ہویا؟ میرے آقا دی ذات ہوئی۔ فرمایا 2 وزیر ایتھے نے، 2 آسمان تے نے۔ ان آسمان دے وزیر میرے آقا فرماندے جبریل تے میکائیل میرے وزیر نے، زمین دے تے عمر تے ابو بکر میرے،
اے دو وزیران میرے نبی نے جفیاں پا کے قیامت تک نہ رکھیا ہے. انہاں دو وزیران آکھیا کہ تانوں بعد چ ملاقات کران گے. میرے آقا نے انہاں وزیران دا جا کے کارگردگی ویکھن واسطے آسمان دے وزیراں دی کارگردگی کی ہے. محبوب اپنے آسمانی صوبے دا بھی دورہ فرما لو تاکہ اتھوں والے نوں پتہ چلے کہ زمیناں دا وارث بھی محمد مصطفیٰ ہے, آسمان کا بادشاہ بھی محمد مصطفیٰ. مکان تو لا مکان تھی کر حکومت, بولو مکان تو لا مکان تھی کر حکومت مصطفیٰ دیئے, مکان تو لا مکان تھی کر حکومت مصطفیٰ دیئے. میرے آقا کہندے ایتھے بھی وزیر نے, میرے اوتھے بھی وزیر نے. میرے آقا انہاں وزیراں دے کہن دے اوتے آسمان دا دورہ کیتا تے دنیا نو پیغام دیتا آسمان انج دا جے, جنت انج دی جے, دوزخ انج دی جے, دوزخ دا عام مقام انج دا جے. کیوں یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے جڑا اکھاں نال ویکھ کے آیا ہوے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ سرکار دی معراج پاک دا صدقہ اللہ ساری حاضر کو قبول و منظور فرمائے. اللہ ساری جملہ ختامہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.